السلام علیکم پیارے دوستو، ناگن ایپیسوڈ 6۔ تو چپ رہ آدم زادے ورنہ بھسم کر دوں گا۔ کنبوت نے دلاور کو آنکھیں نکالے۔ میرے ساتھ بات کر کنبوت، میرے اور تبریشیا کے راستے سے ہٹ جا ورنہ پچھتانے کے لیے بھی سمے نہ دوں گا۔ پچھتاوا کس کا مقدر بنے گا اور فتح کس کے ہاتھ آئے گی، یہ تو وہ وقت ہی بتائے گا جب تمہارا اور میرا پنجہ لڑے گا۔ تو ابھی پنجے لڑا لیتے ہیں، خشکران نے للکار ماری۔ ابھی میں تمہیں صرف اپنے مالک تبریشیا کا پیغام سنانے آیا تھا، تم سے مقابلہ پھر کبھی ہوگا، پھر ملاقات کے لیے آئے تو بھاگنے کا بہانہ سوچ کر آنا۔ خشکران مسکرایا، اور پھر اسی ملاقات میں تم سے بات بھی کروں گا اور ہاتھ بھی، جس دن تجھے نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے کنبوت کا جسم دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ نہ ملے تو بھی ڈھونڈ لوں گا۔ خشکران کے ان الفاظ کے ساتھ ہی کنبوت غائب ہو گیا۔ خشکران بھائی، یہی وہ کنبوت جن ہے جو میری بیوی کو میری آنکھوں کے سامنے چھت پھاڑ کر لے گیا۔ کچھ کرو خشکران بھائی، دلاور کا دل بھر آیا۔ کچھ کرنے کے لیے ہی آئے ہیں دلاور بھائی، لیکن بغیر سوچے سمجھے پانی میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے۔ فی الحال تو رات ہو رہی ہے، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، پھر تم آرام کرو، صبح سے باقاعدہ کام شروع کر دیں گے۔ کالی رات کا محب اور پراسرار سناٹا پہاڑوں پر پوری طرح اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ دلاور کی ابھی ابھی آنکھ کھلی تھی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے جگایا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خشکران انسانی شکل میں اس کے پاس ہی پڑا سو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ چونک کر پلٹا تو حیران رہ گیا۔ سائیں مچو اپنی سفید دھوبیا باریش صورت کے ساتھ کھڑے تھے۔ سائیں بابا، دلاور کے دل میں امید بھرے خیالات ابھرنے لگے۔ میں سائیں مچو ہی ہوں، ایک عرصے بعد تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے، میری ہدایات پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ دلاور اچانک سائیں مچو کو سامنے پا کر عقیدت بھرے انداز میں بولنے لگا۔ کب سمجھے گا ناسمجھ، جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ میں کیا کروں بابا جی، دلاور سائیں مچو کو پاس دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ ان سرخ پہاڑیوں میں کوٹھاری کا جادو اثر نہیں کرتا، آگے ہارا کاری کا جنگل ہے، پیچھے کوٹھاری بیٹھا ہے، نماز قائم کر لے اور آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا کر۔ جب کبھی کسی مصیبت یعنی جنگ جادو چیز کو سامنے پاؤ تو باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آیت الکرسی پڑھ کر فوراً اپنے سینے پر پھونک لیا کرو، اس طرح تم کافی حد تک محفوظ رہو گے۔ اور اپنے آپ کو دلیر کرو، ڈرنا رونا اور منہ بسورنا چھوڑ دو۔ میں ایسے ہی کروں گا بابا جی، اب تمہاری زندگی کا نازک دور شروع ہو گیا ہے، اور فتح ہمیشہ بہادروں کا مقدر بنتی ہے۔ بابا جی، دلاور نے کچھ کہنا چاہا لیکن تیز روشنی کا جھماکا ہوا اور پھر دلاور کو کوئی ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خشکران اسے جگا رہا تھا۔ اٹھ دلاور بھائی، صبح ہو گئی، سورج دیوتا آنے والا ہے۔ دلاور اٹھ بیٹھا، دیکھا تو پو پھٹ چکی تھی، چار سو اجالا پھیل رہا تھا۔ دلاور نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور اٹھ بیٹھا۔ کلمہ پڑھتے ہی خشکران تیزی سے پیچھے ہٹا اور خشمگین نگاہوں سے اسے تکنے لگا۔ دلاور، وہ گھٹے گھٹے لہجے میں بولا، یہ کون سا منتر پڑھا ہے تو نے؟ یہ منتر نہیں خشکران بھائی، مالک کائنات اور اس کے پیارے کی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد خشکران کو نظر انداز کرتے ہوئے دلاور تیمم کرنے لگا اور پھر فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ خشکران دور ہٹ کر حیران نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ جب دلاور نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اب وہ مطمئن اور پرسکون ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور خشکران کے قریب آ گیا۔ خشکران بدک کر پیچھے ہٹنے لگا۔ ڈرو نہیں خشکران، میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا۔ کون سے رب کی؟ خشکران نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایک ہی رب ہے جو میرا بھی ہے اور تیرا بھی، جس کے آگے نہ کوٹھاری دم مار سکتا ہے اور نہ تبریشیا کا کوئی وقت ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ خشکران سر کھجانے لگا۔ سمجھ تو مجھے بھی دیر سے آئی ہے، خیر چھوڑو، ناشتے کا بندوبست کرو۔ خشکران نے ہاتھ بلند کیا تو فوراً ہی ایک تھال میں گرما گرم روٹیاں، سالن اور چائے حاضر ہو گئی اور دلاور کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد خشکران نے دلاور کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں بلند ہونے لگا۔
دلاور بھی اس کے ساتھ ہی اڑنے لگا۔ ہوا میں بلند ہونے کا دلاور کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ بلند ہوتے ہوتے وہ خاصی بلندی پر آ گئے اور پھر سامنے موجود پہاڑ سے اوپر ہو گئے۔ پہاڑ کی دوسری طرف وادی تھی۔ وہ مسلسل اڑتے رہے۔ 2-3 پہاڑیوں کے بعد سامنے ایک بہت بڑا دریا آ گیا جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ دلاور حیرت سے خونی دریا دیکھنے لگا جبکہ خشگران ایسی باتوں کا عادی تھا۔ دریا کا پاٹ خاصا چوڑا تھا لیکن وہ چونکہ اڑ رہے تھے لہٰذا انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اب ذرا سنبھل جانا دلاور کیونکہ دریا کے بعد ہارا کاری کا علاقہ شروع ہو رہا ہے۔ دریا پار کر کے وہ اتر گئے۔ اب زمین قدرے زرخیز تھی، پہاڑوں کی طرح پتھریلا پن نہ تھا۔ کافی دیر چلتے رہے، اکا دکا درخت شروع ہو چکے تھے۔ اب دونوں ہی چوکنے تھے کیونکہ اب ہارا کاری کا علاقہ شروع تھا۔ اس قبیلے کے لوگ آدم خور اور انتہائی جنگجو تھے اور وحشی تھے جبکہ قبیلے کا سردار تبریشیا بہت بڑا جادوگر تھا اور کنبوت جیسا وحشی اور خرانٹ جن اس کا غلام تھا۔ آگے چل کر جنگل گھنا ہونا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ اتنا گھنا ہو گیا کہ دھوپ بھی نہ پہنچ رہی تھی۔ اب زمین بھی کئی جگہ سے پلپلی ہو رہی تھی، جا بجا لمبی گھاس اگی تھی، گندے جوہڑ اور کانٹوں والے پودے تھے۔ انتہائی تنگ و تاریک جنگل شروع ہو چکا تھا، راستہ بنانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جنگل گھنے سے گھنا ہوتا جا رہا تھا، اسی طرح چلتے چلتے رات ہو گئی۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھانے لگا۔ خشگران کو تو کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ تو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا، البتہ دلاور مشکل سے 2-4 تھا۔ وہ بار بار درختوں کی ٹہنیوں سے ٹکرا جاتا اور کانٹوں سے الجھ جاتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہر طرف قبر کا اندھیرا پھیل گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ ایسے میں خشگران نے دلاور کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کافی دیر اندھیرے میں چلنے کے بعد ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں ایک درخت ایک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے اور ان کے درمیان چھوٹا سا میدان سا بنا ہوا تھا۔ کشادہ جگہ دیکھ کر وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ کس مصیبت میں پھنس گئے، دلاور مایوسی سے بولا تو خشگران ہنسنے لگا۔ ہم غلام ہیں بھائی کوٹھاری کے اور غلام کا کام بس حکم بجا لانا ہوتا ہے، لیکن ان جنگلوں میں ہم تبریشیا کو کہاں تلاش کریں؟ یہاں تو ہمارے علاوہ صرف الو بولتے ہیں۔ بولیں گے، ضرور بولیں گے، جن کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں وہ خود بولیں گے۔ فکر نہ کرو، ہمارے استقبال کو وہ تیار بیٹھے ہوں گے۔ خشگران کی بات ابھی بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ ابھری۔ دلاور چونک پڑا۔ تمہاری بات درست معلوم ہوتی ہے خشگران بھائی، یہ آوازیں سن رہے ہو؟ دلاور نے خشگران کو توجہ دلائی۔ ہاں، لگتا ہے اب کام کا وقت آ گیا ہے۔ دونوں دبک کر ایک درخت کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، کوئی آواز نہ ابھری۔ اچانک ایک جانب سے کچھ سائے برآمد ہوئے اور کھلی جگہ میں آ کر ایک قطار میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سب شکلوں سے ہی وحشی قبیلہ سے تعلق رکھنے والے نظر آتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو کچھ مزید وحشی کہیں سے آ نکلے، پھر تو ایک تانتا بن گیا۔ آنے والے تمام وحشی بالکل قطار میں آ کھڑے ہو جاتے۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب تک ان کی تعداد 50 سے اوپر ہو چکی تھی۔ سب کے سب پتوں کے لنگوٹ باندھے ہوئے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں لیکن مردوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دائرہ بنانے لگے۔ دائرہ بنا کر سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ دلاور درخت کی اور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ دائرے کے درمیان سفید دھوئیں کا مرگولا بننا شروع ہو گیا ہے۔ دھواں ظاہر ہوتے ہی تمام جنگلی اونچی اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک ہی لے پر ایک ہی مخصوص جملے کو دعائیہ انداز میں دہرایا جا رہا تھا۔ دھوئیں کا مرگولا اب گہرا ہو کر ایک ہیبت بنانے لگا۔ چند ہی ساتوں بعد یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی جانور ہو، کوئی چوپایا۔ پھر دلاور کو دھوئیں میں سے ایک گدھے کی شکل ابھرتی دکھائی دی۔ گدھے کی شبیہ ابھرتے ہی تمام وحشی وہی مخصوص جملہ دہراتے دہراتے سجدے میں گرتے چلے گئے۔ وحشیوں کے سجدے میں گرتے ہی گدھا یوں رینگنے لگا۔ گدھے کے رینگنے کی آواز سن کر وحشیوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور مارے خوشی کے نعرے لگانے لگے جیسے کسی کو راضی کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تمام وحشی ایک جانب دیکھنے لگے۔
جیسے کسی کا انتظار ہو، اور پھر جدھر وہ دیکھ رہے تھے ادھر سے 4 کہار برآمد ہوئے جنہوں نے ایک پالکی اٹھائی ہوئی تھی۔ پالکی لا کر انہوں نے گدھے کے پیروں کے پاس رکھ دی۔ پالکی زمین سے لگتے ہی تمام وحشی ایک ایک کر کے کھسکنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چارسو ویرانی چھا گئی۔ پالکی کے چاروں کہار ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ گدھا خاموش ہو چکا تھا۔ پالکی کا پردہ سرکا اور ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی جس کے سنہری بال تھے باہر نکلی اور چلتے چلتے گدھے کے پاس آ کر دو زانوں بیٹھ گئی۔ گدھا پھر رینگنے لگا اور لڑکی کے چاروں طرف چکر لگانے لگا اور آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہونے لگا، اور تحلیل ہونے کے بعد ایک دم غائب ہو گیا۔ یہ کیا ہوا حشکران بھائی؟ دلاور حشکران کی طرف غور سے دیکھ کر بولا۔ یہ ابلیس کو پوجنے والی قوم ہے دلاور۔ حشکران مسکرا کر بولا۔ اچھا، دلاور بڑا حیران تھا۔ ہاں، اور یہ لڑکی مجھے کسی اہم خاندان کی فرد لگتی ہے۔ آج کوئی خاص رات ہے جس میں یہ لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اور لڑکی کی آمد پر باقی لوگوں کی رخصتی بتاتی ہے کہ لڑکی کو عام آدمی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اسی قبیلے کے کسی خاص آدمی کی بیوی یا بیٹی ہے، حشکران دلاور کو بتا رہا تھا۔ اب کہار پھر آگے بڑھے جبکہ لڑکی پھر پالکی میں بیٹھنے لگی تھی کہ ایک جانب سے کسی شیر کی گرج سنائی دی، اور دلاور نے دیکھا کہ شیر کی گرج سن کر کہاروں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ان کے رنگ پیلے پڑنے شروع ہو گئے، شاید شیر کی آمد ان کے لیے غیر متوقع تھی۔ لڑکی بھی دونوں ہاتھ پالکی پر رکھے خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں شیر پھر دھاڑا، درختوں کی اور سے دوڑتا ہوا لڑکی کے سامنے آ گیا۔ شیر کو سامنے پا کر چاروں کہار بدحواس ہو کر مختلف سمتوں میں بھاگ کھڑے ہوئے، اور لڑکی ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ شیر اس کی آنکھوں کے عین سامنے کھڑا تھا اور کسی بھی پل اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ حشکران بھائی، ہمیں اس لڑکی کو بچانا چاہیے، دلاور اضطراری لہجے میں بولا۔ ضرور، حشکران مسکرایا، بلکہ اسی طرح ہمیں اس بستی اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ لڑکی بہتر معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ میں پھر جا رہا ہوں۔ دلاور یہ کہہ کر حشکران کا جواب سنے بغیر جھاڑیوں سے باہر نکل کر لڑکی اور شیر کے مقابلے میں آ گیا۔ کپڑوں کے اندر کمر کی پیٹی میں ارسا ہوا لمبے پھل کا خنجر نکال کر دلاور نے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ نپے تلے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ شیر عقب سے آہٹ سن کر آہستگی سے پلٹا اور خنجر بردار حملہ آور کو سامنے پا کر گرجا اور اگلے دونوں پنجوں پر جست لینے کے انداز میں جھکا، اور اگلے ہی لمحے لمبی جست لگا کر دلاور کے اوپر آ گرا۔ دلاور شیر کو اتنے قریب پا کر ایک لمحے کو گھبرایا، لیکن فوراً ہی اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور شیر کی بائیں آنکھ میں گھسیڑ دیا۔ شیر اس اچانک رفتار سے گھبرا گیا اور دلاور کو اپنے کشادہ پنجے سے جھانپڑ کی زد میں لینے کی کوشش کی تو دلاور پھرتی سے جھکا اور دوسرے ہی لمحے سرعت کے ساتھ خنجر بلند کیا اور شیر کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی، اور پھر پھرتیلے انداز میں پیچھے ہٹ کر شیر کی پہنچ سے دور ہو کر اپنی جرأت، بہادری اور دلیری پر خود رشک کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں تو ایک عام اور مسائل کا مارا شخص تھا، یہ کیسی بہادری کہ جنگل کے بادشاہ کو اندھا اور ناکارہ کر دیا۔ واہ دلاور بھائی واہ! حشکران تالی بجاتا ہوا اوٹ سے باہر نکل آیا اور دلاور کا شانہ تھپ تھپانے لگا۔ میں تو تمہاری مدد کرنے کو تیار بیٹھا تھا، مگر مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم واقعی دلیر ہو، ورنہ ایک عام انسان شیر کے سامنے آنا تو کجا شیر کی آہٹ سے بھی دور بھاگتا ہے۔ دلاور مسکرانے لگا اور خنجر کے پھل کو شہادت کی انگلی سے صاف کرنے لگا۔ اسی اثنا میں شیر تکلیف سے دھاڑتا ہوا گرتا پڑتا جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ادھر سنہرے بالوں والی حسین دوشیزہ ابھی تک خوف اور دہشت اور ہراس سے باہر نہ آئی تھی اور کانپ رہی تھی، اس کے قدم تو جیسے جم کر رہ گئے تھے۔ دلاور اور حشکران دونوں اس کی طرف بڑھے۔ لڑکی دلاور کی طرف پرتشکر نگاہوں سے تک رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں لڑکی، حشکران بولا، ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو، آپ نہ آتے تو اب تک میں مر چکی ہوتی۔ شیر نے مجھے چیر پھاڑ دینا تھا، لڑکی بولی تو دلاور کو یوں محسوس ہوا جیسے لمبی گردن والی سوراخی سے
پانی انڈیلا جائے، کل کل کی سریلی آواز نکلی ہو۔ لڑکی بھلا کی خوبصورت تھی، لیکن دلاور اس کے حسن میں کھونے کی بجائے کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہ لوگ کون تھے جو عبادت کر رہے تھے؟ ہم ہارا کاری ہیں، لڑکی بولی تو دلاور اور خشکران دونوں چونکے۔ اب لڑکی کا خوف کم ہونے لگا تھا اور وہ دلاور کو میٹھی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں قبیلے کے سردار تبریشیا کی بیٹی ہوں، اس نے بتایا تو دلاور کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ تم لوگ کون ہو اور اس طرف کیسے آ نکلے؟ ہم دونوں دوست ہیں اور راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلے ہیں۔ خشکران کے بولنے سے قبل ہی دلاور بول اٹھا اور خشکران اس کی ہوشیاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ لڑکی کا اعتماد اب بحال ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت پھولوں سے بنے ہوئے لباس میں ملبوس تھی، جبکہ اس کے سنہرے چمکدار بال چاند کی پیلی روشنی میں بکھرے ہوئے عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ سنو جوانو، لڑکی بولی، تم اس وقت ہارا کاری قبیلے کی حدود میں ہو اور یہ تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ ابلیس کے پیروکار ہیں اور آدم خور ہیں۔ مقدس تبریشیا اس قبیلے کے سیاہ سفید کا مالک ہے۔ اجنبی لوگوں کا داخلہ تو ہو جاتا ہے مگر واپسی کا ہر دروازہ سختی سے بند ہے۔ لیکن تم لوگوں نے مقدس تبریشیا اور ابلیسی شہزادی شکول کی جان بچائی ہے۔ آؤ میں تمہیں اس علاقے کی حدود سے باہر چھوڑ آؤں۔ نہیں، دلاور اعتماد سے بولا، نہیں ابلیسی شہزادی، ہم راستہ بھول کر ہی آ گئے ہیں تو اب تمہارے علاقے کی سیر کر کے ہی جائیں گے۔ دیکھے تو صحیح تم اور تمہارا قبیلہ کیا چیز ہو، تمہاری رسمیں، تمہاری عبادتیں اور تمہارا رہن سہن ہم دیکھنا چاہیں گے۔ سنو اجنبی، شکولی خراماں خراماں چلتی ہوئی آگے آئی اور دلاور کو شانوں سے پکڑتے ہوئے بولی، بے وقوفوں والی باتیں نہ کرو۔ یہ جگہ جہاں تم کھڑے ہو کاہن مقدس شکارا کی حدود ہے، جو ابلیس کا نائب ہے۔ کاہن مقدس کون ہے؟ خشکران بولا، کاہن مقدس شکارا میرے باپ اور اس قبیلے کے سردار تبریشیا کا دست راست بھی ہے اور ہارا کاری قبیلے کا کاہن بھی، اور وہ کسی اجنبی کو برداشت نہیں کرتا۔ جلدی آؤ میرے ساتھ، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ آج کمل کٹی کی رات ہے، کیونکہ آج پورنماشی ہے۔ آج کی رات کے آخری پہر ابلیس کے حضور قربانی دی جاتی ہے اور بلیدان کے لیے جتنے بھی اجنبی مل جائیں کم ہے، کہیں تم بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤ۔ میں تمہاری جان بچا کر تمہارا احسان اتارنا چاہتی ہوں۔ سنو شکولی، دلاور جو شیر سے مقابلہ جیتنے کے بعد دلیر ہو چکا تھا، سنہرے بالوں والی سے مخاطب ہوا، اصل بات یہ ہے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شکولی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم 2 کے اجنبی ہارا کاری کی شہزادی پر بری نظر رکھتے ہو؟ اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں دیکھ لیتی تمہیں۔ کیا دیکھتی تو؟ خوبصورت شہزادی، شیر کو دیکھ کر تو تمہاری جان نکل رہی تھی۔ وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے۔ اس وقت ابلیس دیوتا جا چکے تھے اور میرے محافظ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھے، اور اب دلاور طنزیہ بولا، اب ذرا اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑاؤ۔ شکولی کی بات سن کر دلاور چونکا، اور اب جو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو درجنوں وحشی اپنے نیزے بھالے سنبھالے خاموشی سے ان کے گرد گھیرا ڈال چکے تھے۔ برے پھنسے، دلاور بڑبڑایا، میں نہ کہتی تھی؟ اب شکولی چہکنے لگی تھی، مگر تم نے میری بات نہ مانی، اب بھگتو۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر شکولی اپنی پالکی کی طرف بڑھ گئی اور کچھ وحشیوں نے آگے بڑھ کر پالکی اپنی شانوں پر اٹھا لی اور نامعلوم سمت کی طرف چل دیے۔ اب کیا کریں خشکران؟ دلاور نے پر امید نظروں سے خشکران کی طرف دیکھا۔ بغیر مزاحمت کے چپ چاپ گرفتاری دے دو، دیکھا جائے گا، اسی بہانے ہمیں ان کی بستی کے اندر جانے کا موقع تو ملے گا۔ وحشیوں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور نیزے کی انی چبو کر ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ ایک کھلا میدان تھا جس کے بیچوں بیچ آگ کا الاؤ روشن تھا۔ سینکڑوں کالے وحشی نیزے سنبھالے نیم دائرے میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف چبوترا بنا تھا جس پر سیاہ لکڑی کی کرسیوں پر کبھی صورت سوکھا سڑا سا پستہ قد بوڑھا بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے بنے تھے۔ یہ تبریشیا تھا۔ اس کے ساتھ دائیں طرف والی کرسی پر لمبے لمبے چاندی کی طرح سفید لٹوں والا سانولے رنگ کا بوڑھا تھا۔ یہ کاہن مقدس شکارا تھا، جس کے پشت پر ایک
کب نکلا ہوا تھا، جبکہ بائیں طرف والی کرسی پر وہی سنہری بالوں والی حسین و جمیل لڑکی شکولی براجمان تھی۔ ان تینوں سمیت ہر وحشی نے درخت کے پتوں اور چھالوں سے برائے نام سطر پوشی کی ہوئی تھی۔ ان سے کچھ دور زمین پر سفید رنگ کا دائرہ بنا تھا، جس کے درمیان ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس پر ایک انسانی کھوپڑی ایستادہ تھی۔ ایک بڑا سا سیاہ پتھر تھا جس کے پاس ہی تیز دھار کلہاڑی تھی جس کا پھل چمک رہا تھا۔ اس کے نزدیک ایک بڑے منہ والا مرتبان بھی تھا۔ دلاور اور خشکران کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور انہیں الاؤ سے کچھ دور کھڑا کر دیا گیا تھا۔ دلاور کی نگاہیں اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ان 5 مہذب انسانوں پر تھی جو بری طرح ہراساں اور سراسیمہ حالت میں تھے۔ ان میں 2 عورتیں اور 3 مرد تھے۔ یہ بندھے ہوئے نہ تھے، لیکن بھاگنے کی ان کے اندر قوت نہ تھی، کیونکہ ایک گرد وحشی جنگلی گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ہر وحشی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار اور دوسرے میں جلتی مشل تھی۔ وحشی خاصی تعداد میں تھے۔ یوں پورا پنڈال روشن تھا۔ چاند بھی اپنی رعنائیوں کے ساتھ موجود تھا، تاہم بادلوں کے چند آوارہ ٹکڑے کبھی کبھی اسے چھپا لیتے تھے۔ دلاور کو شکولی کی وہ بات یاد آ گئی کہ آج پورنماشی کی رات ہے۔ آج کی رات رسم نبھائی جائے گی جس میں ابلیس دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کے حضور انسانی بلیدان پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہر طرف سکوت مرگ طاری تھا۔ تمام وحشی حیرت انگیز طور پر خاموش تھے۔ درمیانی نشست والی مکروہ صورت سوکھا سڑا بوڑھا، جو دلاور کے خیال میں یقیناً تبریشیا تھا، کھڑا ہو گیا اور بولنا شروع ہوا۔ ہارا کاری کے باسیوں، آج پورنماشی کی رات ہے۔ آج کی رات ابلیس دیوتا، جو تمام کالی شکتیوں سے مہان ہے، ہمیں اپنے درشن کرائیں گے اور آشیرواد دیں گے۔ پرنتو یہ سب اسی سمے ممکن ہوگا جب دیوتا کے حضور بلیدان مکمل ہوں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بلیدان کے لیے ہمارے پاس 3 یا 5 نہیں بلکہ پورے 7 سفید جانور ہیں۔ میں ہارا کاری قبیلے کے سردار کی حیثیت سے مقدس شیکارا کو حکم دیتا ہوں کہ قربانی شروع کی جائے تاکہ صبح کی روشنی سے پہلے پہلے تمام مقدس شیطانی رسومات ادا کی جا سکے، تاکہ ابلیس دیوتا مجھ پر اور آپ پر شیطانی سایہ قائم رکھے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی تبریشیا اپنی نشست پر جم گیا اور شیکارا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹ ہلتے نظر آنے لگے اور وہ چبوترے سے اتر کر دلاور اور خشکران سے کچھ فاصلے پر تھے۔ 5 مہذب قیدیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ شکولی تاثرات سے عاری چہرے کے ساتھ میدان میں نظر جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ چاند کی پیلی روشنی میں اس کے سنہرے بال ہوا کے زور سے اڑتے ہوئے پراسرار منظر پیش کر رہے تھے۔ شیکارا کے چبوترے سے اترتے ہی ہجوم کے اندر سے کہیں ڈول پر تھاپ پڑی اور وحشی رقص کرنے لگے۔ شیکارا مشینی انداز میں آہستہ آہستہ مہذب انسانوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ ڈول کی تھاپ اور جنگلیوں کے رقص میں شدت پیدا ہو رہی تھی۔ قیدی انسانوں کے رنگ زرد اور آنکھیں حلقوں سے باہر ابلنے لگیں۔ انہیں اپنی عبرت انگیز اور لاچار موت کا یقین ہو چلا تھا۔ تمام وحشی منہ سے عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہے تھے۔ اب شیکارا مہذب قیدیوں کے سر پر پہنچ چکا تھا اور ہاتھ کی عجیب حرکتوں کے ساتھ اور زور سے بآواز بلند کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ ہجوم کا شور شرابہ اور ڈھول کی تالوں کی آواز سے شیکارا کی آواز دب کر رہ گئی تھی۔ اب شیکارا نے ہجوم کی طرف دیکھ کر مخصوص قسم کی آواز نکالی تو 5 ہٹے کٹے نوجوان نیزے سنبھالے میدان میں آ گئے اور اپنے نیزے بلند کر کے بیک وقت تمام قیدیوں کے جسموں میں پیوست کر دیے، جس سے قیدی ہذیانی انداز میں چیخ پڑے۔ ان کے جسموں سے لہو رسنے لگا، لیکن حبشیوں نے اس پر بس نہ کیا بلکہ بار بار ان کے نیم عریاں جسموں پر نیزے کی انیاں زوردار طریقے سے چبھونے لگے۔ قیدی بری طرح چیخ چلا رہے تھے، لیکن نیزہ برادر انہیں گھیرے سے مارتے ہوئے اس پتھر کی طرف لے کر چل دیے جس کے پاس ایک چمکنے والی کلہاڑی پڑی تھی۔ پتھر کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے نیزے دور پھینک دیے اور تیزی سے ایک قیدی کو پکڑ کر اس کا سر پتھر پر رکھ دیا اور شیکارا نے پھرتی سے کلہاڑی اٹھائی اور ایک ہی وار میں قیدی کی گردن تن سے جدا کر دی اور دوسرے وحشیوں نے سرت کے ساتھ قیدی کا دھڑ مرتبان کے منہ پر الٹ دیا تاکہ خون مرتبان کے اندر اکٹھا ہو جائے۔
قیدی کا لاشا موت کے شدید جھٹکے لینے لگا، بیچارے کو چیخنے کا موقع بھی نہ ملا، جبکہ اس کا عبرت ناک حشر دیکھ کر اس کے باقی ساتھی آنے والے لمحات کے تصور سے چیخنے لگا۔ ان میں شامل نوجوان عورتیں تو باقاعدہ سینہ کوبی کر رہی تھیں اور بار بار ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کسی معجزے کی منتظر تھی، لیکن معجزہ نہ ہوا اور اگلے لمحے شکارا کے اشارے پر دوسرے نوجوان کو گھسیٹ کر لایا گیا اور اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ ایک ایک عورت کو بالوں سے کھینچ کر لایا جانے لگا، جو اپنی زبان میں واسطے دے رہی تھی اور ہاتھ جوڑے رحم کی خواستگار تھی، لیکن جاہل وحشیوں نے ہر بات سے بے نیاز ہو کر گھسیٹتے ہوئے اس وقت وہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ایسے ہنس پڑی تھی جیسے اس کے مذاق سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ فروخت کی وہ معمولی بات آج اس کی تاریک جیون میں امید کی آخری کرن بن جائے گی۔ پریا چاہتی تھی کہ شکنتلا کے بیدار ہونے سے قبل سیتا رام کو اپنی ساری بیتی سنا کر سہایتا طلب کرے۔ آئیے آئیے پریا دیوی، مجھے یاد کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ سیتا رام اپنے سفاچٹ گول مول شاہدولے کے چوہے کی طرح کے سر کو ہلاتے ہوئے بولا۔ سیتا رام جی، پریا ڈگڈگائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر دھیمے انداز میں سسکی۔ کچھ بتانے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سیتا رام سب سمجھتا ہے کہ دیوی جی کی آمد کا کیا کارن ہے۔ میری سہایتا کیجیے رام جی۔ پریا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ شکنتلا کو مار دیں اور سامری کو ختم کر دیں اور مجھے ملکہ بنا دیں، یا پھر مجھے تابانہ سے کہیں دور پہنچا دیں جہاں یہ دونوں نہ پہنچ سکے، تاکہ میں کچھ دولت ساتھ لے جاؤں اور باقی جیون آرام و سکون سے بسر کرنا چاہتی ہوں۔ دیوی جی، سیتا رام نے نظریں پریا کے چہرے پر جما کر کہا۔ سامری اور شکنتلا سے ٹکر لینا تو سیتا رام کے بس کا روگ نہیں، پرنتو ایک شکتی سیتا رام کے پاس ایسی ہے جس کا توڑ نہ سامری کے پاس ہے نہ شکنتلا کے پاس۔ میں ان کی نظروں اور سوچوں سے بھی دور تمہیں بنگال کے جنگلوں میں لے جاؤں گا۔ اس کے لیے مجھے بھی ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ کچھ عرصہ روپوش رہ کر ہم وہاں کسی آبادی میں اپنے نئے دور کا آغاز کریں گے، مگر پتی پتنی کی حیثیت میں۔ بولو اگر تمہیں منظور ہے تو۔ پریا سیتا رام کی باتیں سن کر چونکی اور اس کے غلیظ اور بڈھے کھچڑ وجود کو دیکھ کر ایک لمحے کو اسے آبکائی آنے لگی، مگر پھر اپنی موجودہ حیثیت اسے یاد آ گئی، ورنہ اتنی جرأت پر وہ سیتا رام کی کھال کھنچوا دیتی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے سوچا کہ فی الحال تو اس کو ساتھ لے چلتی ہے، وہاں جا کر حالات دیکھ کر اگلا فیصلہ کروں گی۔ میں تیار ہوں رام جی، کب چلیں؟ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ کل صبح اسی وقت تم مال و دولت لے کر میرے ڈیرے پر آ جاؤ۔ میں آج اڑن کھٹولہ تیار کر لوں گا اور کل ہم دونوں اس پر بیٹھ کر سحر و اسرار کی سرزمین بنگال کی طرف پرواز کر جائیں گے۔ پریا سیتا رام کی بات سن کر خوش ہو گئی اور بڑھ کر بغل گیر ہو گئی تاکہ سیتا رام اپنے وعدے سے مکر نہ جائے۔ میں کل صبح 7 تو نہیں، البتہ شام کو چند گدھوں پر کچھ ہیرے جواہرات اور اس کے اوپر کچھ دوسرا سامان رکھ کر اپنے خاص غلاموں کی نگرانی میں آپ تک پہنچا دوں گی، اور منہ اندھیرے میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں گی اور پھر ہم بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سیانی لگتی ہے۔ سیتا رام اس کے بازو کی چٹکی بھرتے ہوئے بولا اور پریا سسکنے کے انداز میں مسکرا دی۔ شکنتلا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی کہ کسی نے جھنجھوڑ کر اسے جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو چمتکار ایسے کھڑا تھا کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ شکنتلا نے خشمگین نگاہوں سے پوچھا۔ اس طرح جگانے سے شاید اس کا مزاج خراب ہو گیا تھا۔ مالکن، وہ پریا چمتکار ہکلایا۔ کیا ہوا پریا کو؟ شکنتلا انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ سیتا رام اسے اڑن کھٹولے پر بٹھا کر فرار ہو گیا ہے۔ کیا بجھارتیں ڈال رہے ہو؟ سیتا رام کون ہے؟ سیدھی طرح پوری بات بتاؤ۔ شکنتلا ٹھیک سے ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اسے بات کچھ اہم معلوم ہوتی تھی، ورنہ چمتکار یوں ایسے پریشان نہ ہوتا۔ پریا کے دور میں سیتا رام شاہی پروہت تھا۔ پریا آپ کے سلوک اور اپنی بے عزتی سے نالاں تھی۔ اسے اب وشواس نہ رہا تھا۔ اس نے سیتا رام سے سہایتا مانگی۔ سیتا رام گو عام سا پجاری ہے، مگر کٹھن تپسیا سے اسے ایک ایسی شکتی پراپت ہو چکی ہے جس کا توڑ کرنا چمتکار کے بس میں نہیں۔ اس کے پاس ایک اڑن کھٹولہ ہے۔ وہ پریا کو ساتھ بٹھا کر بنگال کی طرف پرواز کر چکا ہے۔
تم اس وقت کہاں تھے جب پریا فرار ہو رہی تھی؟ شکنتلا غصے سے بولی۔ مالکن، میرا دھیان پریا کی طرف کبھی گیا ہی نہیں۔ مجھے تو جب پتہ چلتا ہے جب میں کسی پر نظر رکھتا ہوں، اس کا خیال من میں رکھتا ہوں، میں تو اب آپ کے تمام دشمنوں کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا اور اپنی برادری کے پاس گیا ہوا تھا۔ کافی دنوں کے بعد ایک جگہ ہمارا اکٹھ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ جب آواز دیتی ہیں تو میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے آپ کی آواز آ جاتی ہے اور فاصلے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جب تمہیں پتہ چل گیا تھا تو تم پھر اسے واپس کیوں نہ لائے؟ مالکن، میں نے اڑن کھٹولے کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ شاید میری بس سے باہر ہے۔ اب کیا کرے؟ شکنتلا اسے گود کر بولی۔ جلدی سے سامری جی کو بلا لیں تاکہ مل ملا کر کوئی اپائے کیا جا سکے ورنہ وہ دور نکل جائے گی۔ سامری، شکنتلا تیزی سے بڑبڑائی۔ سامری کا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سامری کا مخصوص نعرہ سن کر شکنتلا پلٹی تو سامری کو اپنے ساتھ پلنگ پر بیٹھے پایا۔ سامری جی، شکنتلا اس کی طرف لپکی اور پھر ایک ہی سانس میں سارا ماجرا کہہ ڈالا۔ چلو میرے ساتھ، سامری شکنتلا کا ہاتھ تھام کر بولا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں چمتکار کی رہنمائی میں فضا میں بلند اڑے جا رہے تھے۔ سامری نے شکنتلا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ شکنتلا نے فضا میں ہی پھنکار ماری اور ایک نوجوان عقاب کی شکل اختیار کر گئی۔ اب تینوں تابانہ کی حدود سے نکل کر بنگال جانے والے راستے پر محض پرواز تھے۔ سامری دونوں ہاتھ پھیلائے جہاز کی مانند اڑ رہا تھا اور چمتکار اپنے مختصر وجود کے ساتھ ان کے آگے آگے تھا۔ چمتکار، شکنتلا نے آواز دی۔ جی مالکن، کتنے دور ہوں گے وہ ہم سے؟ مالکن، اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے تو جلد ہی انہیں جا لیں گے۔ کافی دیر گزر گئی، پرواز جاری تھی۔ ادھر پریا سیتا رام کے ساتھ ایک قالین جس پر عجیب و غریب شکلیں بنی تھی پر بیٹھی فضا میں اڑی جا رہی تھی۔ شروع میں اسے خاصا ڈر محسوس ہوا لیکن سیتا رام نے اسے اپنی آغوش میں لے کر تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم گرو گی نہیں۔ لیکن پریا کو گرنے کا نہیں بلکہ شکنتلا اور سامری کا ڈر تھا۔ چمتکار کو تو وہ جانتی ہی نہ تھی۔ قالین خاصا لمبا چوڑا تھا اور ایک طرف کئی تھیلوں میں بند ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات پڑے تھے۔ پرواز کے شروع میں پریا بار بار پیچھے اور نیچے دیکھ رہی تھی کہ کہیں سامری یا شکنتلا کہیں سے آ نہ جائیں، لیکن جب خاصی دیر تک کچھ نہ ہوا تو اس کا من مطمئن ہونے لگا اور خوفزدہ آنکھوں میں رعنائی اترنے لگی۔ پپڑیاں جمے ہونٹ وار ہونے لگے اور موتیوں جیسے دانت خود بخود نکلنے لگے۔ سیتا رام، پریا چہکی، ہم تابانہ سے کتنے دور آ گئے ہوں گے اور اب کس علاقے سے گزر رہے ہیں؟ تابانہ تو بہت دور رہ گیا پیاری، ہم تو لکھنؤ کے اوپر سے پرواز کر کے بھی آ گئے ہیں اور اب پٹنہ کا علاقہ ہمارے نیچے ہے اور اس وقت ہمارے دائیں طرف کچھ دور گوا ہے اور بائیں طرف کافی آگے ایک دو شہر چھوڑ کر نیپال ہے۔ بنگال کب آئے گا؟ پریا بھول پن سے بولی تو سیتا رام کو پیار آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کی خوبصورت زلفوں کی گندی بٹیا کو انگلیوں پر لپیٹ کر ہلکے سے اپنی طرف کھینچی تو پریا کا گزار لمس سیتا رام کے جھریوں زدہ وجود کو مہکانے لگا۔ پریا کو اب کائسی محسوس ہوئی۔ سیتا رام کی بدبو اس کی ناک کو جلائے دے رہی تھی لیکن وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے وہ زبردستی مسکرانے لگی اور سوچنے لگی کہ ان تھیلوں میں اتنی دولت بند ہے کہ کسی بھی ریاست میں محل نما حویلی خرید کر کنیزوں اور غلاموں کی ایک فوج رکھ لوں گی اور بہترین کاروبار شروع کر دوں گی اور موقع ہاتھ آتے ہی سیتا رام کا کانٹا راستے سے صاف کر کے عیش کا جیون گزاروں گی اور پھر اپنی دولت، جوانی اور حسن سے ریاست کے کسی راج کمار کو پھانس کر ایک بار پھر شاہی جیون کا آغاز کر دوں گی اور اسی طرح آخر کار ایک بار پھر رانی بن کر حکومت کروں گی۔ شیخ چلی کے ان خیالات کے ساتھ پریا اڑن کھٹولے پر بیٹھی ہوئی اسے عجیب و غریب دلچسپ سفر سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی اور بار بار آگے پیچھے دائیں بائیں اور نیچے دیکھ رہی تھی۔ تمام مکانات اور چلتے پھرتے لوگ اسے نیچے بہت چھوٹے چھوٹے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک اسے دور، بہت دور، چھوٹے چھوٹے دو پرندے اڑن کھٹولے کی طرف آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ اتنی بلندی پر کافی دیر سے اس نے کوئی پرندہ نہ دیکھا تھا۔ بہرحال اس نے کچھ خیال نہ کیا اور سیتا رام کی طرف متوجہ ہو کر بولی، اور کتنا سفر ابھی باقی ہے رام جی؟
سفر تو خاصا ہے، پرنتو کچھ ہی دیر بعد ہم خلیج بنگال کے اوپر پہنچ جائیں گے اور پانی کی سطح سے کچھ ہی اوپر رہ کر سفر کریں گے تاکہ شکنتلا اور سامری کے جادو کے واروں سے بچ سکیں، کیونکہ کسی دوسرے کا جادو پانی کی لہروں کے پار آ کر نقصان نہیں پہنچاتا۔ سیتا رام کی باتیں سن کر پریا کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ شکنتلا اور سامری کی پہنچ سے اتنی دور نکل آئی ہے کہ وہ نہ تو اس تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اڑن کھٹولے کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا۔ پریا اور سیتا رام دونوں نے ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سیتا رام کی نظروں میں تشویش کے آثار ابھرے، لیکن اچانک ہی اس نے وہ مارا کے نعرہ لگایا۔ پریا پریشان ہو گئی تو سیتا رام آگے بڑھ کر اور اس سے لپٹ چپٹ کرتے ہوئے بولا، پریا جان، اب فکر کی کوئی بات نہیں، وہ سامنے دیکھ۔ پریا نے دیکھا تو پانی کی نیلی موجیں تا خدے نظر اٹھ رہی تھی۔ اس نے ساری زندگی اتنا پانی کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، یہ سمندر ہے، اسے خلیج بنگال کہتے ہیں۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ چند ایک کوس دور رہ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارا اڑن کھٹولا اس کے اوپر پہنچ جائے گا، پھر ساری فکریں اور غم ختم ہو جائیں گے۔ شکنتلا اور سامری کے جادو کی آخری حد پر ہم آ گئے ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اڑن کھٹولے کو پھر ایک جھٹکا لگا جو پہلے سے تیز تھا اور اس کے ساتھ اس کی رفتار اور بلندی کم ہونے لگی۔ پریا نے چونک کر پیچھے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامری ان کے برابر اڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عقاب بھی محو پرواز تھا، جبکہ چمتکار کو وہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ سیتا رام کی آنکھوں سے بھی خوف چھلکنے لگا تھا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سامری کچھ پڑھ کر جیسے ہی پھونک مارتا، اڑن کھٹولا کچھ سست پڑ جاتا۔ پھونک کا اثر ختم ہوتے ہی پھر اس کی رفتار بڑھ جاتی۔ ادھر شکنتلا نے کالی کا شب جھپ کر اڑتے اڑتے فنکار ماریو انسانی روپ میں آ گئی اور پھر سامری کے شانہ بشانہ اڑ رہی تھی۔ شکنتلا کو سامنے پا کر پریا بری طرح بدحواس ہو گئی۔ سمندر لمحہ بہ لمحہ قریب ہو رہا تھا۔ شکنتلا، سامری نے آواز دی، اڑن کھٹولے کو کسی صورت پانی تک نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ ادھر سیتا رام بھی اپنے جھولے سے ایک چپٹی بوتل جس میں کالے رنگ کا پانی بھرا تھا نکال کر اڑن کھٹولے کے چاروں کونوں میں چھڑکنے لگا۔ اس کے اس عمل سے کھٹولے کی رفتار قدرے بڑھ گئی تو چمتکار پھرتی سے اچک کر اڑن کھٹولے پر سوار ہو کر ظاہر ہو گیا۔ اس کی عجیب و غریب جسامت اور مکروہ شکل دیکھ کر پریا چیخنے چلانے لگی، جبکہ سیتا رام بڑھ کر اپنی بوتل سے کالا پانی اس کے اوپر چھڑکنے لگا۔ کالے پانی کا چھڑکاؤ پڑنے سے چمتکار بری طرح تڑپا اور پانی کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے دائیں بائیں پھدکنے لگا۔ سیتا رام نے اس پر چھڑکاؤ کا تیز کر دیا تو چمتکار کے حلق سے دل خراش آوازیں نکلنے لگیں اور وہ تڑپتے بھدکتے اڑن کھٹولے سے نیچے گر گیا اور پھر بے جان وجود کی طرح عمودی گرتا چلا گیا۔ چمتکار کا حشر دیکھ کر شکنتلا آگ بگولا ہو گئی اور آخری وار کے طور پر جاپ کے لیے ہونٹ ہلانے لگی۔ اڑن کھٹولا اب سمندر سے کوئی ایک کوس پر رہ گیا تھا۔ سیتا رام کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ فاصلہ ختم ہو جائے اور اڑن کھٹولا پانی کے اوپر آ جائے تاکہ شکنتلا اور سامری بے بس ہو جائیں، لیکن سامری شکنتلا کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر اس سے دور ہو گیا اور گھوم کر کھٹولے کی اگلی جانب آ گیا اور پھر پورا منہ کھول کر ہتھیلیاں ہونٹوں کے دائیں بائیں کھڑی کر کے پوری قوت سے پھونک مارنے لگا۔ اب اس کے منہ سے ہوا کا تیز رفتار جھکڑ چلنے لگا، جس نے حیرت انگیز طور پر اڑن کھٹولے کی رفتار کے آگے بند باندھ دیا۔ اس کے منہ سے خارج ہونے والی ہوا تیز سرخ آندھی کا روپ دھارنے لگی، جس سے اڑن کھٹولا پھڑپھڑانے لگا اور اس کے آگے بڑھنے کی رفتار چیونٹی کی مانند ہو گئی اور بلندی مزید کم ہو گئی۔ دوسری طرف شکنتلا نے تیسری طرف سے جاپ جپنے کے بعد اڑن کھٹولے کا ایک حصہ انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے تھام لیا اور کالی دیوی کا جاپ جپنے کے بعد من میں یہ خیال لانے لگی کہ کھٹولا زمین میں اتر جائے۔ ان کی کوششوں سے اتنا ہوا کہ کھٹولا کی رفتار کم ہوتے ہوتے تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور وہ جھٹکے کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھتا اور پھر رک جاتا، پھر آگے کو جھٹکا کھاتا اور پھر تھوڑا نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا، کبھی تھوڑا تھوڑا بلند ہونا شروع کر دیتا۔
ادھر سیتا رام نے دور سے بوتل کا پانی چھڑکانے کے انداز میں سامری پر پھینکا تو سامری کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کھولتا ہوا پانی اس پر آ پڑا ہو۔ سامری کو پتا تھا کہ اس پانی کا معمولی سا اثر بھی دیکھ کر سیتا رام پھر چھڑکاؤ کرے گا، لہٰذا سامری نے اور زور لگا کر اور منہ پھلا کر پھونک مارنی شروع کر دی، جس سے سرخ آندھی اور تیز ہو گئی اور سیتا رام کے لیے اپنا وجود سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کے قدم اکھڑنے لگے اور وہ دھڑام سے اڑن کھٹولے پر گر گیا۔ اس کے قدم اکھڑتے دیکھ کر سامری اور شکنتلا کا حوصلہ بڑھ گیا اور شکنتلا بھی پڑھ پڑھ کر پھونکتی اور پیچھے سے کھٹولے کو اپنی جانب کھینچنے لگی۔ اس کھینچا تانی کے دوران کھٹولا نانا کرتے ہوئے بھی آگے کو آ رہا تھا۔ اب سمندر کا پانی چند ہی دور رہ گیا تھا، جبکہ اڑن کھٹولے کی زمین سے بلندی پر بھی برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ نیچے سمندر کی ریت شروع ہو چکی تھی، جبکہ کھٹولا اب بھی جھٹکے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سیتا رام سامری کی آندھی بگولوں جیسی پھونکوں کے مقابلے میں کمزور پڑ کر کھٹولے کے فرش پر گرا ہوا اور پریا بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچانک شکنتلا نے محسوس کیا کہ اڑن کھٹولے کا تناؤ کم ہو چکا ہے۔ پریا اور سیتا رام ایک ہی جگہ بیٹھے تھے۔ ان کے بیٹھنے والی جگہ نیچے سے اڑن کھٹولا کے باقی حصے کی نسبت اوپر سے دبی ہوئی اور نیچے سے ابھری ہوئی تھی، تو چھپاکے کی طرح شکنتلا کے ذہن میں بجلی گوندی کہ اب کھٹولا زیادہ وزن برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا اور اگر معمولی تاخیر بھی ہوئی تو یہ پانی کی سطح پر پہنچ جائے گا، کیونکہ اب پانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شروع ہوا ہی چاہتا تھا۔ ریت کہیں کہیں سے گیلی شروع ہو چکی تھی۔ شکنتلا نے پیچھے سے کھٹولے کا کونا چھوڑ دیا اور برق رفتاری سے کھٹولے کے عین اوپر آ کر زور سے پھنکاری اور ایک بھاری بھرکم ہاتھی کی صورت اختیار کر لی اور دھپ سے کھٹولے کے اوپر آ گری۔ سیتا رام کا جادوئی اڑن کھٹولا، جو اب اپنے بلندی رفتار اور وزن برداشت کرنے کی صلاحیت اور تناؤ قریب قریب کھو بیٹھا تھا، ایک صحت مند وزنی ہاتھی کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور دھڑام سے خلیج بنگال کے ریتلے ساحل پر آ گرا۔ عین اس وقت جب کہ منزل بالکل قریب تھی، اڑن کھٹولے کے زمین پر گرتے ہی سیتا رام اور پریا کی چیخیں نکل گئی اور دونوں کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگی۔ یہ شیش محل کا عقوبت خانہ تھا جو پریا نے اس نیت سے بنوایا تھا کہ یہاں آ کر قیدیوں کو مختلف طریقوں سے اذیتیں، سزائیں اور دردناک تکالیف کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار کر اپنی احساس برتری کی جلا بخشی جائے، لیکن باری قسمت سامری اور شکنتلا پریا اور سیتا رام کو اڑن کھٹولے سے اتار کے یہاں لے آئے تھے۔ سامری جا چکا تھا کہ کل آؤں گا اور پھر ہم کوٹھاری کی تلاش میں نکلیں گے، جس کے قبضے میں خشکران تھا، کیونکہ کوٹھاری کی موت یا مرضی کے بغیر خشکران آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ شکنتلا عقوبت خانے میں موجود خوبصورت تخت پر براجمان تھی، جو پریا نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ سیتا رام کے منہ سے خون نکل رہا تھا، کیونکہ سامری نے اسے قابو کر کے اس کا منہ کھول کر اس کی زبان پکڑ کر گدی سے کھینچ کر توڑ لی تھی، تاکہ کوئی جنتر منتر پڑھ کر شکنتلا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پریا شکنتلا کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ موت کا لمحہ آ پہنچا ہے۔ شکنتلا کسی قیمت پر بھی اسے نہ چھوڑے گی۔ ارد گرد کنیزیں اور غلام مؤدب کھڑے تھے۔ کمرے میں ہر طرف آلات تشدد موجود تھے۔ ایک طرف حبشی جلاد بھی کسی حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ پریا شکنتلا زلفوں کو جھٹک کر بولی، جی پریا لرزتی آواز میں بولی، سیتا رام کی آنکھیں نکال دو۔ کیسے ملکہ حضور اپنے ناخنوں سے؟ شکنتلا نے مسکراتے ہوئے کہا تو پریا لرز گئی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں نکالنا، یہ تو تصور ہی کراہیت آمیز تھا، لیکن حاکم مرگ مفاجات۔ پریا دھیرے سے سیتا رام کی طرف بڑھنے لگی۔ سیتا رام شکنتلا کی طرف دیکھ کر رونے لگا اور اپنا سر اس کے پیروں پر رکھ دیا۔ شکنتلا نے دو غلاموں کو اشارہ کیا تو انہوں نے سیتا رام کو اٹھا کر سیدھا کر کے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ شکنتلا تخت پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب پریا نے اپنے دائیں ہاتھ کی مخروطی انگلیوں کے لمبے لمبے صاف ستھرے ناخنوں کو دیکھا اور انہیں گولائی میں آگے بڑھا کر ترشول نما کر لیا۔ غلاموں کی گرفت میں سیتا رام پریا کے
ہاتھ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بری طرح کسمسانے لگا، لیکن پریا نے اگلے ہی لمحے ناخن اس کی دائیں آنکھ پر رکھ دیے اور پھر اچانک جھٹکے کے ساتھ اس کی آنکھ کو ناخنوں کی گرفت میں لینے لگے۔ سیتارام کی بری طرح کی کسمساہٹ کی وجہ سے پریا کو مشکل پیش آ رہی تھی اور شکنتلا دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانے لگی۔ چلو اب دوسری آنکھ بھی نکالو، شکنتلا نے اگلا فرمان جاری کر دیا۔ ادھر سادھو کوٹھاری خشکران اور دلاور کو تبریشیا کو قتل کرنے کے لیے روانہ کرنے کے بعد راجا رام داس کے محل میں اس کی کنیزوں کے ساتھ دن رات عیش کرنے کے بعد ایک دن ایک اور عمل کے لیے دھنی مار کر اور منڈل کھینچ کر 40 راتوں کے لیے چلا کشی میں مصروف ہو گیا۔ اس عمل سے وہ ایسی شکتی پا سکتا تھا کہ جسے بھٹکتی آتماؤں کو غلام بنا کر اپنے کام نکلوائے جا سکتے تھے۔ محل کے گرد اس نے ایک ایسا حصار قائم کر دیا تھا کہ کوئی باہر کا آدمی اندر اور اندر سے کوئی کنیز باہر نہ جا سکتی تھی۔ ادھر شکنتلا اور سامری نے اپنے کالے علم کی مدد سے کوٹھاری کا کھوج لگا لیا تھا اور اب لمحہ بلمحہ محل کے قریب ہو رہے تھے۔ اس وقت وہ جلے ہوئے شہر میں گھوم رہے تھے۔ ہر طرف گھر مال اسباب جانور اور انسانوں کی جلی ہوئی لاشیں بکھری تھی۔ یہ سب کچھ خشکران نے کوٹھاری کا غلام بن کر اور بوتل سے باہر آ کر کیا تھا۔ شاہی محل انہیں جلد ہی نظر آ گیا۔ میرا علم کہتا ہے کہ کوٹھاری سادھو اس محل کے اندر موجود ہیں۔ وہ دونوں خرامہ خرامہ محل کے بظاہر ویران صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ شکنتلا اس وقت سنہرے ریشمی چست لباس میں ملبوس تھی اور اس کے لمبے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ سامری زرد عبا پہنے ہاتھ میں انسانی پنڈلی کی ہڈی تھامے اور کاندھے پر جادوئی تھیلا لٹکائے ہوئے تھا۔ اس کے دوسرے شانے پر کانا الو بیٹھا تھا۔ محل کا صدر دروازہ سفید خوبصورت لکڑی کا بنا تھا جس پر مختلف نقش و نگار کھدے تھے۔ دروازہ کھلا تھا جبکہ کوئی پہرے دار موجود نہ تھا۔ دونوں اندر داخل ہونے کو بڑھے لیکن سامری اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا بات ہے؟ شکنتلا مریل آواز میں بولی۔ سامری نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کاندھے پر لٹکتے تھیلے میں سے 2 سفید بیضوی گولے نکالے جو شیشے کے بنے تھے اور ان پر کسی جانور کی شبیہ تھی۔ دوسرے سے چند قدم باہر کھڑے ہو کر سامری نے الٹے ہاتھ سے ایک گولا زور سے دروازے کی اندر کی جانب پھینکا تو چٹاخ کی آواز کے ساتھ گولا پھٹ گیا۔ سامری اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا خیال درست ثابت ہوا۔ کون سا خیال؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ سامری، شکنتلا نے پوچھا تو سامری نے اس کی خوبصورت تھوڑی تھام کر ہلاتے ہوئے بتایا کہ شکنتلا محل کے گرد جادوئی حصار قائم ہے۔ تو جادوگرنی تو بن گئی ہے مگر ابھی کچی ہے اور ایسے کچے پن میں ابھی اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ حصار پار کرنے کے چکر میں تو جادو سیکھتی ہے صرف اپنی آن بان اور شان کے لیے، لیکن ہماری طرح جو سکہ بند جادوگر ہوتے ہیں ہر قدم سوچ کر اٹھاتے ہیں۔ میں صدر دروازے کو کھلا اور ویران دیکھ کر بھی ٹھٹک گیا تھا کہ کوئی جادوگر اتنا غافل نہیں ہو سکتا۔ پرنتو اب کیا ہوگا سامری جی؟ بس دیکھتی رہ، میرا نام بھی سامری ہے، ابھی میرا جادو سر چڑھ کر بولے گا۔ یہ کہہ کر سامری نے تھیلے سے ایک چھری نکالی اور تیزی سے کچھ پڑھنے لگا اور شکنتلا کو بایاں ہاتھ آگے کرنے کو کہا۔ شکنتلا نے نہ سمجھنے والے انداز میں اپنا ہاتھ سامری کے ہاتھ میں دے دیا تو سامری نے پھرتی سے اس کی ایک انگلی تھام کر چھری سے ہلکا سا چیرا لگایا تو شکنتلا کی سسکاری نکل گئی اور اس کی انگلی پر خون کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ سامری نے وہ قطرے دوسرے بیضوی شیشی کے سفید گولے پر گرائے اور اس کے بعد اپنی انگلی کو چھری سے ٹک لگا کر خون نکالا اور وہ خون بھی گولے پر گرایا اور پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور گولا اٹھا کر پہلے گولے کی طرح صدر دروازے کے اندر پھینکا تو اب کی بجائے چٹاخ پیدا ہونے کے گولا خاموشی سے دروازے کے اندر گر گیا اور معمولی وقفے کے بعد جھس کی آواز گولے سے گاڑھا دھواں نکلنے لگا جس نے پھیلنا اور بکھرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں نے صدر دروازے کو گھیرے میں لے لیا۔ کچھ وقفے کے بعد دھواں تحلیل ہونا شروع ہو گیا اور واپس اسی سفید شفاف گولے میں داخل ہونے لگا۔ لمحوں میں منظر صاف صاف ہوا تو صدر دروازہ کا سفید لکڑی سے بنا دروازہ اب سیاہ ہو چکا تھا۔ آؤ شکنتو، سامری شکنتلا کا ہاتھ تھام کر اندر گھستا چلا گیا۔ اندر ہر طرف ویرانی تھی۔ دونوں باغ برآمدوں اور غلام گردشوں میں گھومتے رہے لیکن کوئی ذی روح دکھائی نہ دیا۔ گھومتے گھومتے محل کے پچھلے حصے کی طرف آ نکلے تو انہیں چند کنیزوں کی محفل دکھائی دی۔ 2 اجنبیوں کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ سامری اور
اور شکنتلا سیدھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ایک کنیز جو معتبر تھی بولی، کون ہے آپ اور محل کے اندر کیسے آئے؟ میرا نام سامری جادوگر ہے، ہمارے لیے اندر آنا یا باہر جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ بتاؤ کوٹھاری کہاں ہے؟ کنیزیں حیرت اور استعجاب سے انہیں دیکھنے لگیں۔ ہمیں کوٹھاری جی کے بارے میں بتانے کا حکم نہیں۔ معتبر کنیز بولی۔ سامری نے اس کی گردن ناپ لی اور زمین سے اوپر اٹھا کر چھوڑا تو دوبارہ کنیز کے پاؤں زمین چھونے کی حسرت ہی لے کر رہ گئے اور وہ ہوا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اب سامری نے چادر سے دائیں ہاتھ کو کراٹے کے انداز میں اس کے سر پر مارا تو تڑاکی آواز کے ساتھ سر دو ٹکڑے ہو گیا۔ بیچاری کنیز چیخ بھی نہ سکی اور بے جان ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد سامری نے ایک دوسری کنیز کو گردن سے پکڑ لیا اور بولا، کوٹھاری کہاں ہے؟ پہلی کنیز کا انجام دیکھ کر دوسری کنیز کو انکار کی ہمت نہ رہی اور وہ تیزی سے ایک طرف اشارہ کر کے بولی، وہ جو درختوں کا آخری جھنڈ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے دائرہ کھینچ کر بیٹھا جاپ کر رہا ہے۔ کنیز کا جواب سن کر سامری نے اسے چھوڑ دیا اور جدھر اس نے نشاندہی کی تھی اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، شکنتلا تم یہیں ٹھہرو اور اپنی پیاس بجھا کر آرام کرو، میں ابھی اس راکشس کا کریا گرم کر کے آتا ہوں۔ سامری کی بات سن کر شکنتلا کی آنکھوں میں چمک اور من میں خون کی پیاس سر اٹھانے لگی اور وہ شخوت انگیز انداز میں کنیزوں کو دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی اور اپنے آپ سے بولی، واہ سامری جی واہ، کیا بات یاد کرا دی، اس سے اچھا موقع اور اس سے حسین موسم پھر جانے کب ملے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں بازو کھول کر سر اٹھایا اور ارد گرد سبزہ زار کو دیکھتے ہوئے ہولے ہولے پیروں کے محور پر گھومنے لگی۔ آنے والے لذت آفرین لمحات کے تصور سے اس پر نشہ چھانے لگا۔ تمام کنیزیں جو کچھ سمجھ نہ پائی تھیں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ گھومتے گھومتے شکنتلا زور سے پھنکاری اور شیش ناگن کے روپ میں زمین پر لوٹے لگانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر کنیزیں خوفزدہ ہو کر چلاتی ہوئی ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ معمولی وقفے سے شیش ناگن پھر پھنکاری اور اگلے ہی لمحے شکنتلا اپنی روایتی آن بان اور شان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب وہ پوری طرح کسی ریاست کی ملکہ دکھائی دے رہی تھی۔ شانوں پر بکھری زلفیں اور سر پر سونے کا قیمتی لیکن چھوٹا سا تاج، پاؤں میں کھسے اور چہرہ سورہ سنگار سے لبریز۔ پھر شکنتلا کے ہونٹ ہلنے لگے اور ایک سمت ہلکی سی پھونک ماری تو ہیرے جواہرات سے مزین شاہی تخت عالم غیب سے ظہور پذیر ہو گیا اور شکنتلا شاہانہ چال اور دل فریب ادا کے ساتھ اس پر بیٹھ کر نخوت سے کنیزوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ تعداد میں 8-10 تھی۔ سامری کے ہاتھوں قتل ہونے والی کنیز کی لاش ایک طرف پڑی تھی۔ اب انگلی کے اشارے سے شکنتلا نے سب کنیزوں کو قریب آنے کا حکم دیا تو ڈری ڈری سہمی سہمی اور ایک دوسری سے چمٹی چمٹی کنیزیں قدم قدم آگے بڑھتی ہوئی شکنتلا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان کے چہرے ان کے خوفزدہ ہونے کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ کوئی مرد بھی ہے یہاں پر؟ شکنتلا اپنی موٹی موٹی آنکھیں ان پر جما کر مخاطب ہوئی۔ جی نہیں، ہاں ہے، ایک کنیز ہکلائی، پرنتو اسے کوٹھاری نے ایک شیشے کی بوتل میں قید کر رکھا ہے۔ چاپ مکمل کرنے کے بعد اس کا کلیجہ کھانے کے لیے کہاں ہے؟ شکنتلا نے ٹھہرے ہوئے انداز میں مختصر سوال کیا۔ ادھر اندر کوٹھاری کی کٹھیاں میں، کنیز اشارہ کر کے بولی۔ وہ حواس باختہ ہو رہی تھی، اسے یہاں لا سکتی ہو؟ شکنتلا نے نیا سوال داغا۔ کوٹھاری ہمیں بھی کتا بنا دے گا؟ کنیز ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اچھا کوٹھاری اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے والے کو کتا بنا دیتا ہے؟ شکنتلا مصنوعی حیرت سے بولی اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ابھی جو بلا کوٹھاری کے طاقت میں گئی ہے اس کا نام سامری جادوگر ہے۔ وہ ابھی تمہارے کوٹھاری کو چوہے کی طرح گھسیٹ کر تمہارے سامنے لائے گا۔ بس تم میں سے 4 اندر جاؤ، اس بوتل کو دھکیلتے ہوئے یہاں لے آؤ، اور ہاں، بھاگنے کی یا روپوش ہونے کی کوشش کی تو اس سے بھی بدتر حشر کر دوں گی تمہارا۔ شکنتلا کنیز کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ کنیز اپنے ساتھ چند کنیزوں کو لے کر چلی گئی۔ تم سب اپنے اپنے کپڑے اتار کر کھڑی ہو جاؤ۔ شکنتلا نے نادر شاہی فرمان جاری کر دیا تو کنیزیں تذبذب کے عالم میں ایک دوسرے کو گھورنے لگیں اور بے بسی سے ہونٹ چباتے ہوئے عجیب نظروں سے شکنتلا کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہوتے دیکھ کر شکنتلا کا منہ غصے سے سرخ ہونے لگا اور چند ساتھ انتظار کے بعد اس نے اپنی جگہ کھڑی ہو کر ہونٹ ہلائے اور ایک کنیز کی طرف انگلیاں جھٹکی تو اس کا وجود ہوا میں بلند ہو کر سیدھی لیٹی حالت میں ہو گیا
اب کمر سے نیچے اس کا جسم دائیں طرف اور کمر سے اوپر کا دڑ بائیں مڑنا شروع ہو گیا، جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کے جسم کو کپڑے کی طرح نچوڑ رہی ہو۔ کنیز کی دلدوز چیخیں 400 گونجنے لگی اور شکنتلا تخت پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگی۔ بقیہ کنیزیں تیزی سے لباس کو اپنے شریر سے الگ کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنیز کا مڑا تڑا وجود خون میں لت پت اریاں انیزوں کے اوپر آ گرا۔ تمام کنیزیں بری طرح ہانپنے اور چلانے لگی۔ مارے خوف و دہشت کے ان کے چہرے دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے۔ شکنتلا اپنی شکتی کے نشے میں سرشار کافرانہ انداز میں تخت کی پشت پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی اور فرعون صفت لہجے میں گرائی، میں اپنے حکم میں ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کرتی۔ تم سب کو چاہوں تو چیونٹی کی طرح مسل کر راکھ بنا دوں۔ میرا نام شکنتلا ہے، میں ناگن دیوی کالی مہا کی پجارن اور حسن کی ملکہ ہوں۔ شکنتلا ابھی اپنی بڑائی ثابت کر رہی تھی کہ چاروں کنیزیں شفاف شیشے کی بند منہ والی بوتل دھکیلتی ہوئی لے آئیں۔ شکنتلا نے دیکھا کہ ایک خوبصورت دلعزیز شخصیت کا حامل بھرپور نوجوان بوتل کے اندر لڑک رہا تھا۔ بوتل تخت کے پاس کر کے وہ کپڑوں سے بے نیاز اپنے ساتھیوں کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اب شکنتلا نے منتر پڑھ کر بوتل ٹوٹنے کی نیت سے پھونک ماری تو تڑاک کی آواز سے بوتل کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی اور بوتل کا قیدی ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور ہونکوں کی طرح کبھی کنیزوں اور کبھی شکنتلا کو دیکھنے لگا، جو اس وقت حسن و رعنائی کا شاہکار بنی کولوں پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو کر زیر لب مسکان کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا نام رکھتے ہو؟ نوجوان شکنتلا بھرپور نگاہوں سے اس کے کسے کسے جسم کا جائزہ لیتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ پورن لال نوجوان کے ہونٹ ہلے، وہ ابھی تک صورتحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ کوٹھاری نے تجھے بوتل میں کیوں قید کر رکھا تھا؟ کچھ پتہ نہیں، مجھ جیسی خوبصورت جوانی کا کبھی خواب میں بھی تصور کیا ہے؟ شکنتلا معنی خیز انداز میں بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ابھی سمجھائی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے اپنی شکتی سے زمین پر ایک نرم و خوشبودار بستر کا بندوبست کیا اور پھر آگے بڑھ کر پورن لال کو اپنی باہوں میں کسنے لگی۔ پورن لال اس کا خراسانہ انداز دیکھ کر دنگ رہ چکا تھا اور جھجک رہا تھا۔ میرے من کی پیاس بجھانے میں تاخیر نہ کرو پورن لال، ورنہ یہ حشر کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا پلٹی اور ایک کنیز کی طرف منتر پڑھ کر پھونکا تو اسے آگ لگ گئی۔ کنیز چیختی چنگاڑتی دیوانہ وار اپنے روشن وجود کے ساتھ ادھر ادھر گرنے پڑنے لگی اور پھر اس کا کومل جسم آگ میں جل کر خاکستر ہو کر پہلے سے موجود لاشوں کے پاس گر پڑا۔ چلو اب آ جاؤ۔ شکنتلا نے باہیں پھیلا دی تو پورن لال کپ کپاتے ہوئے اس کی باہوں میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ سامری جب درختوں کے جھنڈ کے پار پہنچا تو اسے سامنے ہی ایک سادھو منڈل کے اندر چلہ کشی میں مصروف نظر آ گیا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کافی دنوں سے بے حس و حرکت اسی حالت میں براجمان ہے۔ سامری شکنتلا کو جان بوجھ کر وہاں چھوڑ آیا تھا، کیونکہ کسی برہمچاری کو منڈل سے باہر نکالنے اور اس کا دھیان برشٹ کرنے کا راز اس نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شکنتلا اس کے عمل کو دیکھ کر عمل سیکھنے کا تقاضا کر بیٹھے۔ سامری اس میں مناسب فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے جھولے سے ایک خالی ہانڈی نکال کر سامنے رکھ لی اور پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز درخت اور کیاریاں تھیں، جہاں مختلف نسل حشرات الارض دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک کالے رنگ کی گلہری پر پڑی۔ سامری کی عقابی نظریں اس پر جم گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گلہری سامری کی جانب آنے لگی اور آخر کار اس کے قریب آ ہی گئی۔ سامری نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا اور بغیر کسی توقف کے ٹانگیں پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے چیر کر ہانڈی کے اندر پھینک کر اپنی نظریں ہوا میں جما کر دیکھنے اور ایک کائیں کائیں کرتے کوے کو نگاہوں کا مرکز بنا کر گھورا تو وہ پٹی پتنگ کی مانند سامری کی طرف گرنے لگا۔ جیسے ہی کوا سامری کے ہاتھ لگا، سامری نے اس کا منہ دبا کر کھولا اور چونچ کے دونوں حصے ہاتھوں میں لے کر جھٹکا دیا تو کوا بھی چرتا چلا گیا اور دوسرے ہی لمحے کوا بھی ہانڈی کے اندر تھا۔ اب سامری نے ہانڈی میں مختلف سفوف ڈالنے شروع کیے اور پھر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بڑبڑانے لگا۔ اس کے بڑبڑانے کی آواز سن کر کوٹھاری نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھر آئے۔ شاید اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ محل کے گرد اس کے قائم کردہ حفاظتی طلسمی حصار کو توڑ کر
اس دیدہ دلیری سے اس کے پاس کھڑا ہو کر اپنے طاغوتی کام میں مگر یہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اپنے عمل کو چھوڑ کر وہ سامری سے کوئی سوال کرنے کی اہلیت میں نہ تھا کہ اس طرح خود اس کا عمل ضائع ہو جاتا، لہٰذا وہ پھر آنکھیں موند کر مشغول ہو گیا۔ دوسری طرف سامری کوٹھاری کو بھول کر اپنے جنتر منتر میں لگا تھا۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کے عمل کو پورا کرنے کے بعد سامری پھرتی سے کالی ہانڈی کے قریب آیا اور لباس کو ٹانگوں سے اوپر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی ران نظر آنے لگی۔ اس کے بعد جھولے سے تیز دھار چھری نکال کر اس نے سرعت کے ساتھ اپنی ران سے پاؤں بھر بوٹی اتاری۔ چھری چلاتے وقت ایک لمحے کو اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے، مگر پھر سختی سے اس نے ہونٹ کھینچ کر تکلیف برداشت کر لی۔ اپنا گوشت ہاتھ میں لے کر اس نے ہانڈی میں ڈال دیا۔ گوشت ہانڈی کے اندر جاتے ہی ہانڈی ایک دفعہ حرکت میں آئی اور اس کا سر ہلنے لگا۔ ہانڈی کا سر ہلتے ہی سامری کے کاندھے پر کانا الو بیٹھا پھڑپھڑا کر اٹھتا ہوا سادھو کوٹھاری کی طرف پرواز کرنے لگا اور قریب پہنچ کر دائرے میں اس کے سر پر چکر کاٹنا شروع کر دیے۔